السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محرم الحرام کا عشرہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ آج میں 3 محرم الحرام کے حوالے سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو بھی بھائی یا بہن یہ وظیفہ کر لیں گے، انہیں اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہزارہا فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ نے توکل کے ساتھ خود کر لینا ہے۔ اس کے رزلٹ آپ خود دیکھ لیں گے۔ محرم الحرام میں خاص قسم کی روحانیت کا نزول ہوتا ہے۔ اس روحانیت کا نزول جس گھر سے بھی ہو کر گزرتا ہے، اس گھر کی موجودہ مشکلات اور پریشانیاں اسی دن سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آئندہ سال اس گھر کے افراد آنے والی پریشانیوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ یہ روحانیت کن افراد کو نصیب ہوتی ہے؟ ناظرین کرام، جو افراد ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ کریں گے، جو کہ بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، انہیں یہ روحانیت اور برکت ضرور نصیب ہوگی۔ آپ یہ اذکار کر لیں، انشاءاللہ تعالی جو آپ کا جائز مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ موقع سال میں بس ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ اوراد، یہ نوافل اور یہ اذکار آپ کے لیے ان مصیبتوں سے نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو دعا آپ کو بتا رہے ہیں یہ کثرت سے کریں، آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ خاص طور پر جو افراد بے اولاد ہیں وہ یہ وظیفہ لازمی کریں، ان کو اولاد جیسی نعمت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے 2 نفل نماز آپ نے ہدیتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کر دینے ہیں۔ نوافل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ان دونوں نوافل میں الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل، 10 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ دعائے ناد علی پڑھ لینی ہے۔ بے اولاد افراد یہ عمل لازمی کریں، ان کی جھولیاں انشاءاللہ بھر جائیں گی۔ یہ آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اس کی برکات آپ کو ساری زندگی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، اللہ پر توکل کر کے اس کو مکمل کیجیے گا۔ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جائز مقصد ضرور پورا فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔